بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام محمد اظہر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نہیں رہے ہیں دوستو۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے جو علاقہ ہے ساہیوال، اس میں ایک ایم این اے صاحب ہیں چودھری عثمان علی صاحب۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے اور پچھلے کچھ عرصے سے ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کا سودا کر لیا ہے۔ کیونکہ میں تو کہوں گا کہ انہوں نے ووٹوں کا کیا کرنا سودا، انہوں نے اپنے آپ کا سودا کر لیا۔ تو یہ ایک دو رات پہلے جب چودھری آصف علی صاحب نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا تو اس وقت یہ چیز کنفرم ہو گئی۔ ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ یہ جو این اے 142 ہے ساہیوال کا، اس کی جو ٹکٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے چودھری آصف علی کو دی تھی۔ چودھری آصف علی کے کاغذات کسی وجہ سے جو ہیں وہ مسترد ہو گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت پکڑ دکڑ اور کاغذات چھیننے والا معاملہ چل رہا تھا۔ تو انہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے ان کو آگے کیا، چودھری عثمان صاحب کو۔ پارٹی نے جو ٹکٹ جاری کی تھی وہ چودھری آصف علی صاحب کو دی تھی کہ چودھری آصف علی صاحب جسے چاہیں وہ ٹکٹ دے دیں۔ چودھری آصف علی صاحب نے چودھری عثمان کا انتخاب کیا۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، کیونکہ وہ قاضی صاحب کے فیصلے کی وجہ سے بلہ تو انہوں نے لے لیا تھا، تو یہ آزاد ہے جو ہے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی وابستگی بھی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو سپورٹ کی، جس کی وجہ سے ہم نے پہلے الیکشن کے دنوں میں بھی ان کے بارے میں بات کی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ان کو مکمل طور پر مل جاتا ہے تو یہ سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ آج تک اس خاندان میں سے کوئی ایم این اے منتخب نہیں ہوا تھا، یہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کی وجہ سے ایم این اے منتخب ہوئے۔ ایم این اے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے وہ سنی اتحاد کونسل میں بھی شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد وہ مخصوص سیٹوں والا فیصلہ آ گیا۔ وہ مخصوص سیٹوں کے فیصلے کے بعد تھوڑا سا جو ہے ماحول بدلا۔ اس کے بعد ان کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا اور انہوں نے اپنی جو سودے بازی ہے وہ مکمل کر لی۔ ابھی تک اس چیز کا سامنے نہیں آیا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں، لیکن یہ بات جو پرسوں رات ان کے چچا نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ یہ جو چودھری عثمان صاحب ہیں، ان کے بارے میں جو لوگ بات کر رہے ہیں یا جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ تو ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن میں اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ چودھری عثمان صاحب کے اوپر کسی نے گن پوائنٹ نہیں رکھی ہوئی تھی کہ آپ قرآن پاک پر حلف دیں۔ آپ نے اس وقت قرآن پاک پر حلف دیا کہ میں پارٹی کا بھی وفادار رہوں گا، عمران خان کا بھی وفادار رہوں گا، لیکن آج آپ نے وہ حلف بھی توڑ دیا۔ وہ اس وقت حلف کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ پتہ تھا آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ آپ سیٹ جیت سکتے۔ آپ تحریک انصاف کی حمایت کے بغیر، تحریک انصاف کے ووٹوں کے بغیر آپ سیٹ نہیں جیت سکتے تھے۔ اگر چودھری عثمان صاحب آپ نے اگر پیسوں کے عوض سودا کیا ہے تو آپ نے بہت ہی گھٹیا کام کیا ہے۔ کیا آپ نے یہاں پر اپنے علاقے میں لوگوں کو پیسے دیے تھے؟ لوگوں کو آپ نے کیمپ لگا کر دیے تھے؟ پولنگ ایجنٹوں کو آپ نے سہولیات دی تھی؟ لوگوں نے تو صرف عمران خان کے نظریے کی وجہ سے، عمران خان کی خاطر آپ کو ووٹ دیے۔ اس دفعہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر لوگوں نے سواری کا انتظام خود کیا، کیمپوں کا انتظام خود کیا، پولنگ ایجنٹ لوگوں نے خود بنائے۔ آپ کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کے ڈیرے پر ریٹن ریزلٹ بھی خود لوگوں نے پہنچائے۔ تو آپ نے یہ بہت ہی گھٹیا کام کیا ہے، اور خاص طور کے اوپر آپ نے جو قرآن پاک کے اوپر حلف لے کے اس حلف کو آپ نے توڑا ہے، یہ چیز آپ نے بہت ہی غلط کی ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ چودھری آصف علی صاحب کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا۔ ہم ایز اے این اے 142 کی عوام چودھری آصف علی کی یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔
آپ کو ٹکٹ ملا تھا، آپ نے ٹکٹ، اگر آپ کے اس بندے پر اعتبار نہیں تھا تو آپ کسی نظریاتی ورکر کو آگے لے کر آ جاتے یا کسی اور بندے کو دیتے جو عمران خان کے ساتھ، عوام کے ساتھ مخلص ہوتا۔ آپ نے تو اپنے خاندان میں ٹکٹ دی، اور اب آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہا یا آپ کے قریب نہیں آ رہا یا آپ کی بات سن نہیں رہا، تو آپ لا تعلقی کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کا خاندان ہے۔ تو آپ کی یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کو ہم یکسر طور پر مسترد کرتے ہیں، آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اگلے الیکشن کی طرف۔ اگلے الیکشن میں چودھری عثمان صاحب، میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ الیکشن لڑیے گا، اور آپ اپنے پیسے کے بل بوتے، جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اعتماد کو بیچا ہے، آپ اس کی طاقت دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر نعمان نگریال کا حال ہوا ہے، اور ہمارے حلقے میں مار ارشاد حسین کاٹھیا صاحب کا حال ہوا ہے جو پریس کانفرنس کر گئے تھے۔ تو آپ اپنی طاقت دیکھ لیجئے گا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے خاندان میں آج تک کوئی بندہ MNA کا الیکشن نہ لڑا اور نہ جیتا۔ آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑے اور پہلی دفعہ عمران خان کے ووٹوں کی وجہ سے جیت گئے۔ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے، آپ نے اپنی سیاست کو بھی ختم کیا ہے اور لوگوں کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔ پتہ نہیں یہ اسمبلی کتنے سال تک چلنی ہے، یہ ہر چیز ہمیشہ نہیں رہنی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہنا ہے، اور یہ جو عوام ہے اس نے رہنا ہے۔ تو عوام کے ذہنوں میں آپ نے اپنا جو مکمل کیریئر ہے وہ آپ نے خراب کر لیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔